الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، یہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ رات سونے سے پہلے ایک سورت پڑھ لیجئے، صبح اٹھ کر دیکھ لینا بستر کے نیچے دولت پڑی ہوگی۔ بے شک آج ہی آزما کر دیکھ لو۔ اگر آپ چاہیں تو نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھ لو، نہیں تو رات پوری موجود ہے، 9، 10، 11، 12 بج جائیں، رات سونے سے پہلے صرف ایک سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ اور یہ سورت اتنی آسان، نہایت مجرب سورت ہے کہ ہر کسی کو عموماً زبانی یاد ہے۔ 2 سے 3 لائنوں کی یہ سورت ہے۔ آگے وظیفے کے ساتھ آپ کو اس سورت کا بھی بتاؤں گا۔ رات کو نماز عشاء کے بعد 800 کروڑ کا وظیفہ 1 گھنٹے میں دولت اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، جب بھی نماز عشاء پڑھ لو، ہو سکے تو نماز عشاء کے فوراً بعد یہ وظیفہ میری تمام بہنیں اور بھائی پڑھ لیں، اگر نہیں تو پوری رات موجود ہے۔ رات سونے سے پہلے آپ کو یہ وظیفہ ہر صورت پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کے سامنے اگر کوئی لا علاج بیماری لے کر بیٹھتا ہے تو صبح تک بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بیٹی اپنے رشتے کے لیے پڑھتی ہے تو راتوں رات رشتوں کے اسباب ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی تنگ دستی کے خاتمے کے لیے پڑھتا ہے تو راتوں رات اس بندے کی تمام مفلسیوں پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھتا ہے، در در کی ٹھوکروں سے بچنے کے لیے پڑھتا ہے، میاں بیوی کی محبت کے لیے پڑھتا ہے، یعنی کہ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی کو لے کر آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ رات سونے سے پہلے صرف ایک بار یہ وظیفہ، یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے رب کی ذات ایسا راضی ہو جاتی ہے کہ فوری طور پر فرشتے زمین پر آتے ہیں اور راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول جاتے ہیں۔ وہ رب جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جو دنیا کی ہر مخلوق، چرند پرند حشرات کو ان تک رزق پہنچانے پر قادر ہے، کیا وہ اشرف المخلوقات انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا؟ کیا وہ اپنے پیارے محبوب کی امت کو، اشرف المخلوقات کو رزق نہیں پہنچائے گا؟ خدارا، یہ ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی بڑی نشانی ہے کہ ہم مشکل وقت میں سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ اگر مشکل رب کی طرف سے ہے تو آسانی بھی رب کی طرف سے ہے۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے، اور جب لینے پر آتا ہے تو ایک جھٹکے سے ہر چیز کو چھین لیتا ہے۔ خدارا، اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے تنگ دستی کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں تو رات سونے سے پہلے ایک سورت پڑھ لینا۔ چاہے تو مرد حضرات پڑھ لو، گھر کی عورتیں پڑھ لیں، بیٹیاں پڑھ لیں، جوان بچے پڑھ لیں۔ رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ راتوں رات آپ کی تقدیر میں لکھی تمام مایوسیاں، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور صبح اٹھتے ہی بستر کے نیچے رزق اور دولت کے خزانے پڑے ہوں گے۔ صبح اٹھتے ہی جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑے گا۔ اللہ والو، اگر کسی کو شک ہے تو وہ وظیفہ مت کرے۔ اگر کوئی رب پر یقین رکھتا ہے، رب کی رحمت پر یقین رکھتا ہے، رب کی عصمت پر یقین رکھتا ہے کہ وہ رب 1 منٹ میں تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے، 1 منٹ میں فقیری سے بادشاہی عطا کرتا ہے، تو رات سونے سے پہلے ایک سورت پڑھ لو۔ صبح اٹھنے تک تقدیر چمکدار ہو جائے گی۔ صبح اٹھنے تک تقدیر کے تمام بند تالے کھل جائیں گے۔
رزق کے 300 دروازے کھولنے والی یہ صورت ہے۔ یہ قرآن مجید کی لاڈلی صورت ہے۔ اس صورت کو اگر نماز میں نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس صورت کو اگر ایک بار پڑھا جائے تو 3 قرآن مجید کا یعنی 1/3 قرآن مجید کا ثواب ہوتا ہے۔ اگر 3 بار پڑھا جائے تو مکمل قرآن مجید کا ثواب ہوتا ہے۔ اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی فضیلت و برکت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ اس میں رب کی وحدانیت بیان کی گئی۔ قل هو اللہ واحد، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور میرے رب نے فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے اس کو قبر کا عذاب نازل ہوگا، وہ کبھی بھی بخشش کے قائل نہیں ہو سکتا۔ اور جو رب کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، جو رب کو واحد مانتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، بن دیکھے رب پر یقین کرنے والا ہاتھ اٹھا کر جو مانگے گا میں اس کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ اور الحمدللہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کریم رب کے محبوب کی امتی ہیں جس نے ہمیں بن دیکھے رب پر یقین کرنا سکھایا۔ کون رب کو دیکھا ہوا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ لیکن یقین ہے کہ رب ایک ہے، وہی ہر شے پہ قادر ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اس امت پر میں اپنی بلائی پر رکھوں گا۔ وہ امت کبھی بھی ناکام ہو نہیں سکتی جو بن دیکھے رب پر یقین رکھتی ہے۔ اللہ والو، آج سورہ اخلاص کا ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہیں، آپ جو کچھ پڑھتے ہیں آپ پڑھتے رہیں، وہ ایک سائڈ پر رکھ کر پڑھتے رہیں، لیکن رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص کو میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا۔ یہ وظیفہ صرف ایک رات کا وظیفہ ہے، لاپرواہی مت کرنا۔ ہو سکتا ہے آج ہی قبولیت کی گھڑیاں ہو، آج کی رات ہی یہ وظیفہ کر لو۔ جتنی جلد ہو سکتا ہے رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لو، جتنی جلد ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان بے صبرا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو آج ایسا ہی وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے ایٹم بم وظیفہ کہا جاتا ہے، جو ہمیشہ تیر بہدف پر لگتا ہے، جسے پڑھنے سے کبھی در در کی ٹھوکریں، کبھی محتاجی، کبھی مایوسی، کبھی پریشانیوں کا شکار نہیں ہوتا۔ تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کے تک بہت سی ویڈیوز ڈیلی بیسس پر آتی رہیں۔ اللہ والو، اگر کوئی بندہ ایک رات میں اپنی کسی حاجت کو، اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو آج یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر کرنا ہے۔ ایک وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھیے۔ آپ یہ وظیفہ چاہے تو نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو رات 9، 10، 11 پوری رات موجود ہے، تہجد کے وقت پڑھ لو، لیکن یہ وظیفہ رات کو پڑھنا ہے۔ رات کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں، جہاں تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو، جہاں صرف آپ اور آپ کے رب کا تعلق ہو۔ آپ مانگ رہے ہوں، رب سن رہا ہو۔ آپ ضد کریں، رب عطا کرے۔ آپ جو مانگے رب پورا کرے۔ اس تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن کوشش کیجئے کہ نماز والا درود پاک جسے درود ابراہیم کہا جاتا ہے وہ درود پاک پڑھیے۔ درود ابراہیم پڑھتے ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، آپ کو دولت چاہیے، آپ کو کامیابیاں چاہیے، نیا گھر، گاڑی، کچھ بھی چاہیے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ حاجت جو بھی ہے، جو بھی آپ کی جائز حاجت ہے، جو بھی آپ کا نیک مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ یوں محسوس کیجئے کہ سامنے روزہ رسول کی جالیاں ہیں، آپ رب کے حضور پیش ہیں۔ آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کیجئے۔
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمدللہ الحمدللہ سورہ اخلاص بچے بچے کو آتی ہے، بزرگوں کو آتی ہے، عورتوں کو آتی ہے، مردوں ہر کسی کو آتی ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ اخلاص سے بہتر وظیفہ کوئی نہیں۔ رب کی وحدانیت کے ذکر سے اور کیا بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس رب سے مانگ رہے ہو جس کو وحدانیت کا ذکر بے حد پسند ہے، اور سورہ اخلاص تو ہے ہی وحدانیت، رب کی وحد لا شریک کو، رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار کس طرح پڑھنا ہے طریقہ سمجھ لیجئے، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، بہترین ہے، نہیں تو تسبیح کا استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ سورہ اخلاص پڑھنا شروع کیجئے۔ سورہ اخلاص پڑھتے دوران اگر آپ رب سے من پسند نوکری، من پسند شادی، کسی طاقتور دشمن سے نجات، کسی کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، کسی سے کوئی بات منوانی ہے، کسی سے کوئی بھی مقصد پورا کروانا ہے، سورہ اخلاص کو 100 بار پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے مقصد کو لیے بیٹھے ہوئے پڑھتے جائیں اور مانگتے چلے جائیں۔ 100 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ رب سے جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضیلت و برکت سے آپ کی ہر حاجت، ہر مراد، ہر خواہش غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے گی۔ 100 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اگر تو آپ نماز عشاء کے بعد پڑھتے ہیں تو بے شک آپ تھوڑی دیر بعد سوئیں گے، یعنی وظیفہ مکمل کرنے کے بعد جب تک آپ سو نہیں جاتے، جب تک آپ کی آنکھ نہیں لگ سکتی، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بستر پر لیٹے ہوئے استغفار 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 کا ذکر کرتے رہیں۔ جب تک آنکھ نہیں لگتی استغفار کا ذکر کرتے رہیں۔ استغفار سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، رب راضی ہوتا ہے۔ جس کی توبہ قبول ہو جائے میرا رب فرماتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر پھر گڑ گڑا کر محمد مصطفیٰ کے وسیلہ و صدقہ سے دل لگا کر ڈوب کر توجہ اور دھیان سے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی سورہ اخلاص کے کمالات، اس کے معجزات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ پورا دن ہر کام میں ترقی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ پورا دن جس طرف جاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اللہ والو یہ سورہ اخلاص کے کمالات ہیں۔ یہ ایک سورت آج تک جس کو بتائی، جس نے رات سونے سے پہلے پڑھی، میرے رب نے رحمتوں برکتوں کے خزانوں سے مالا مال فرمایا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب سے 1 لاکھ مانگتا ہے، میرا رب کروڑوں نوازتا ہے۔ خدا را یہ وظیفہ خود بھی کیجئے، دوسروں کو بتائیے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا، اور مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں۔ یہ وظیفہ خود بھی کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔